مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام اسی مسجد کو حاصل ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن فلسطین میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزاروں سال تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصیٰ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا چونکہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ باقی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہیں کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل بھی کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ کورس نے فلسطین کے شہر کو فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی 100 سالوں تک نہایت سخت دن گزارتے ہوئے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا فلسطین شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط یہ رکھی کہ
اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح طے قرار پائے گی، لہذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ امن نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم اور صرف مٹی کا ایک ڈھیر بن چکی تھی۔ لہذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا گیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور عالیشان عمارت بھی قائم کروائی جس کا نام قربۃ الصغریٰ رکھا گیا، جو کہ اس وقت یہ سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1087 میں صلیبی افواج کو شکست دی اور فلسطین شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے فلسطین شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کو ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے، اور پھر سال 1948 میں یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔